میں ساری رات اسی کشمکش میں رہی کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ نہ میں کالج کے دروازے پر بیٹھ کر ہمنا کی واپسی کا انتظار کر سکتی تھی، نہ ہی اس طرح گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر زوریز اور ہمنا کی ملاقات کروا سکتی تھی۔ اور یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ زوریز نے یہ ملاقات کیوں رکھی ہے۔ وہ ہمنا کے پیچھے نہیں بلکہ میرے پیچھے تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس نے ہمنا سے منگنی ہی کیوں کی تھی؟ وہ بیچاری تو اپنی سادگی میں قربان ہو رہی تھی۔ مجھے ہمنا پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی آنکھوں پر محبت کی اندھی پٹی بن گئی تھی۔ کاش وہ زوریز کی حقیقت کو دیکھ پاتی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر چھٹی کا اعلان کر دیا۔ میری بات سن کر مما بہت پریشان ہو گئیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن ہمنا مجھے گھور کے دیکھنے لگی۔ اسے یہ سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ میں نے بہانہ بنایا۔ اس نے اچانک ہی کہہ دیا کہ آج تو ہمارا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے تو اور بات ہے، لیکن اس طرح پیٹ درد کا بہانہ تو نہ کرو۔ تم کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ ہمنا کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کہہ دے گی۔ پھر وہ بابا سے کہنے لگی، عائشہ جھوٹ کہہ رہی ہے چاچا جان، دراصل آج ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے، اس نے وہ یاد نہیں کیا۔ سارا وقت وجدان بھائی سے فون پہ باتوں میں لگی رہتی ہے، پڑھائی پر کیا خاک دھیان دے گی۔ میں تو چھٹی نہیں کروں گی، مجھے تو جانا ہے۔ ہمنا کھڑی ہو گئی تو بابا نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگے، عائشہ کیا تمہیں سچ میں ٹیسٹ یاد نہیں ہے؟ میں ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں نے کہا، نہیں بابا، آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، ہمنا جھوٹ کہہ رہی ہے۔ بابا غصے میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، سب کو معلوم ہے ہمنا جھوٹ نہیں کہتی، ہاں البتہ تم ضرور اپنی شرارتوں میں جھوٹ کہتی ہو۔ آج بھی یقیناً تمہیں ٹیسٹ یاد نہیں ہوگا۔ اٹھو اور کالج جاؤ، تمہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ اگلی بار پڑھائی پر دھیان دو۔ کم سے کم گریجویشن تو اچھے نمبروں سے پاس کر لو۔ خاندان میں ہماری ناک کٹوانے کا ارادہ رکھتی ہو کیا؟ بابا نے مجھے ڈپٹ کر کالج جانے پر مجبور کر دیا اور ہمنا مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہم دونوں کو پہلے وجدان کالج تک چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر ہم دونوں کالج جایا کرتی۔ اس کے جانے کے بعد بابا نے ڈرائیور رکھوا دیا تھا۔ ڈرائیور ہمیں کالج چھوڑ کر واپس گھر آ جاتا تھا اور پھر تائی جان اور مما کے کام کر دیا کرتا تھا۔ ابھی بھی مجبوراً میں گاڑی میں جا کر بیٹھی تو ہمنا نے نگاہیں پھیر لی۔ غصے میں کہنے لگی، میں سب سمجھتی ہوں تمہارے بہانوں کو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کبھی میرے ساتھ ایسا کرو گی۔ آخر ایسی بھی کیا نفرت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے؟ یا پھر زوریز میں زیادہ دلچسپی ہو رہی ہے؟ اس کا اور میرا ساتھ تمہیں برداشت جو نہیں ہے؟ پتہ نہیں۔ ہمنا کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہمنا اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور میں کان بند کیے بیٹھی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کالج کے باہر ہمیں اتار کر ڈرائیور واپس گھر چلا گیا۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد ہمنا سے کہہ دیا کہ ابھی بھی وقت ہے، تم زوریز کو منع کر دو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ چلا تو کیا ہوگا۔ ہمنا غصے میں کہنے لگی، جب تم زوریز کو بدنام کرتی ہو تب گھر والوں کا خیال نہیں آتا؟ سب پتہ ہے مجھے تم نے وجدان بھائی سے زوریز کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ میں نے بھی انہیں کھل کر بتا دیا ہے کہ تم خود ہی منگنی والے دن زوریز کی بازوؤں میں جا کے گری تھی، اور پھر تمہیں خود ہی غلط فہمی بھی ہو گئی کہ وہ تمہارے پیچھے دیوانہ ہے۔ بلکہ میں نے تو انہیں شاہ زمان کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ محلے کے کتنے لڑکے تم پر عاشق ہیں۔ روز شام کو گھر کے باہر تو تمہارے لیے ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے نا وہ۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پہ، تمہیں لگتا ہے ہر لڑکا تمہارے پیچھے دیوانہ ہے۔ روز شام کو چائے کا کپ اٹھائے اسی لیے جاتی ہو نا چھت پہ، تاکہ گلی کے آوارہ لڑکوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکو۔ بتایا ہے میں نے وجدان بھائی کو کہ کس طرح شاہ زمان دن رات تمہارے قصیدے پڑھتا ہے، اور کئی دفعہ کالج کے باہر بھی نظر آیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ زوریز کے گھر والوں نے تمہیں پسند کیا تھا، لیکن زوریز نے انکار کر کے دوبارہ مجھ سے رشتہ جوڑا ہے۔ اسی لیے تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے تم میرا اور زوریز کا رشتہ توڑوانا چاہتی ہو، کیونکہ ایک طرح سے زوریز نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہے۔ یہ بات میں نے وجدان بھائی کو اچھی طرح بتا دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہمنا کالج کے اندر چلی گئی اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وجدان سے یہ سب کچھ کہہ دے گی۔
شاہ زمان ہماری گلی کے کونے پہ رہتا تھا۔ وہ خود ہی میرے عشق میں گرفتار تھا۔ میں نے تو کبھی پلٹ کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمنا نے اس بات کو وجدان کو کس طرح بتایا تھا، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں دوڑ کے ہمنا تک پہنچی، اس کا بازو پکڑ کے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم جانتی ہو میرا اور شاہ زمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، اور اب سے نہیں، ہمیشہ سے۔ تو میں یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بے یقینی سے ہمنا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ میرے لیے پہچاننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ اس چہرے پر جو نیا رنگ تھا وہ میرے لیے بالکل انوکھا تھا۔ ہمنا نے مجھے دھکا دیا، اپنا بازو چھڑوایا، کہنے لگی میں وہی کر رہی ہوں جو تم میرے اور زوریس کے ساتھ کر رہی ہو۔ تم ہمارا رشتہ ختم کروانا چاہتی ہو نا؟ میں وجدان بھائی اور تمہارا رشتہ ہونے ہی نہیں دوں گی۔ ہمنا نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے چیلنج کیا تھا، اور میری سانس رک گئی تھی۔ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی میں آگے بڑھنے لگی، پھر میں تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ دیکھو ہمنا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ہرگز بھی تمہارے اور زوریس کے رشتے کے خلاف نہیں ہوں، نہ مجھے تم لوگوں سے کوئی دشمنی ہے۔ وہ خود ہی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے فون کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ میں بس اس سے دور رہنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے آج تمہارے ساتھ جانے کے لیے بھی منع کیا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس شخص سے دور رہنا چاہتی ہوں، اسے اوائڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمنا نے پلٹ کر غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی وہ تمہارے پیچھے نہیں پڑا، تم ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑی ہو۔ زوریس نے بتایا تھا مجھے کہ تم نے فون کر کے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے، کیونکہ میں اس کے ٹائپ کی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے اور کیا کچھ کہا تھا، لیکن مجھے پہلے یقین نہیں آیا تھا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ تم نے وجدان بھائی کے اس کے خلاف اس طرح سے کان بھرے ہیں کہ میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو جائے، تو مجھے یقین آ گیا کہ تم ہی وہ انسان ہو جس کی کالی نظر ہمیشہ سے میری زندگی اور میری خوشیوں پر رہی ہے۔ ہم نہ بیوقوفوں جیسی باتیں نہ کرو، ساری زندگی ہم نے ایک ساتھ گزاری ہے۔ تم جانتی ہو میں نے وجدان سے ہمیشہ کتنی محبت کی ہے۔ مجھے زوریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، البتہ تم ایک نہ ایک دن ضرور پچھتاؤگی۔ وہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، اور بہت جلد تمہیں یہ سب پتہ چل جائے گا۔ ہمنا نفرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کلاس میں داخل ہو گئی۔ میں بھی ہارے ہوئے قدموں سے کلاس میں پہنچ گئی، لیکن سارا دن کلاس میں کیا ہوا، ٹیچرز نے کیا پڑھایا، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ میں بس بالکل کھوئی ہوئی تھی۔ اور پھر چھٹی کے وقت جب ہم باہر نکلے تو ڈرائیور پہلے سے ہی ہمارے لیے کھڑا تھا۔ ہمنا خود ہی ڈرائیور کے پاس گئی، کہا کہ آج ہماری ایکسٹرا کلاسز ہیں، پیپرز قریب ہیں، اس لیے ہم نے ٹیچرز سے بات کی ہے، آپ گھر جا کر اماں کو بتا دیجیے گا۔ پھر وہ میرے قریب آ گئی، کہنے لگی مجبوری ہے، ہم ایک کلاس میں ہیں، اس لیے ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ ہم دونوں کے لیے ہی کرنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں گھر بھیج دیتی خود ہی۔ یہ کہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ایک آگ سی برس رہی تھی۔ ہمنا نے گھڑی پر نظر دوڑائی، پھر یہاں وہاں دیکھا تو سامنے سے آتی زوریس کی گاڑی کو وہ فوراً ہی پہچان گئی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی، محبت کا ہر رنگ نمایاں تھا، اور میں بس افسوس سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی آ کر رکی تو زوریس نے دروازہ کھول کر آگے اسے بٹھا لیا، پیچھے کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کی گاڑی میں بیٹھوں، لیکن ہمنا کو اکیلے بھیجنے کا بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی میں کالج کے باہر کھڑی ہو کر ہمنا کی واپسی کا انتظار کر سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ زوریس جیسا بد لحاظ شخص کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، سارا راستہ زوریس کی نظروں کو برداشت کرتی رہی۔ اس نے بیک ویو مرر پوری طرح سے سیٹ کر رکھا تھا، اور اس کی نگاہیں گاہے بگاہے مجھ پر جم رہی تھیں، جبکہ ہمنا پوری طرح سے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بڑے سے ہوٹل میں پہنچ گئے۔ زوریس اور ہمنا ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے، جبکہ میں نے علیحدہ ٹیبل سلیکٹ کیا۔ میں ان دونوں کے درمیان بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی ہمنا کے اوپر کھانے کی پلیٹ گر گئی۔ یہ حادثہ کیسے ہوا مجھے خود بھی علم نہیں۔
لیکن پھر ہمنا کو واش روم تک جانا پڑا۔ اس کے جانے کے بعد زوریز اٹھ کے میرے والی ٹیبل پر آ گیا۔ آتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا دیکھ لو میری محبت، تمہاری خاطر اس لڑکی کو کتنا برداشت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں آ رہا۔ اس نے میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور میں پوری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ زوریز خدا کے واسطے کچھ تو ہوش کریں، ہمنا آپ کی منگیتر ہے، آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ آپ پر اعتبار کرتی ہے، اس کا اعتبار نہ توڑیں۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ زوریز کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ زوریز نے مسکرا کر میری جانب دیکھا، کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے وجدان سے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر عزت سے زندگی گزارنا چاہتی ہو تو آئندہ میرے حوالے سے کسی سے کچھ نہ کہنا، ورنہ جو وجدان کی محبت کے خواب تمہاری آنکھوں میں سجے ہیں نا، وہ چور چور ہو جائیں گے۔ میں زوریز احمد ہوں، میرا کوئی وار خالی نہیں جاتا۔ ابھی تک اتنا تو تمہیں سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ تمہارے گھر والے تم پر نہیں مجھ پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ زوریز کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اسے میری اور وجدان کی محبت کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اور پھر مجھے سمجھ میں آ گیا، ہمنا نے اسے ہر بات بتا دی ہے اور اسی وجہ سے وہ خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دراصل بچپن سے ہی میری عادت تھی، میں شرارت میں جھوٹ کہہ دیا کرتی تھی، کبھی کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کبھی اپنی کسی شرارت کو چھپانے کے لیے، اور یہ بات میری گھر والوں کو معلوم تھی۔ میری کسی بھی بات پر کوئی بھی فوراً یقین نہیں کرتا تھا، اور اسی بات کا بھرپور فائدہ اس شخص نے اٹھایا تھا اور میری زندگی پر وار کر دیا تھا۔ وجدان کے نام پر میں نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو جذبات مجھے نظر آئے تھے، میں نے گھبرا کے نظریں چرا لی تھیں۔ اس کی نظروں کی چبھن نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ یہی حقیقت تھی کہ میرے گھر والوں کے اعتبار نہ کرنے کی وجہ سے ہی میں بے مول ہو رہی تھی۔ اگر وہ لوگ میری بات پر اعتبار کرتے، اگر ہمنا میرے سچ کو سچ مان لیتی، تو شاید زوریز کو اتنی ہمت ہی نہ ملتی۔ کاش کہ میں نے بھی ہمیشہ سے جھوٹ نہ کہا ہوتا، تو ہمنا کے لیے بھی اعتبار کرنا آسان ہوتا۔ زوریز نے اپنی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ میرے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری، کہنے لگا بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر مجھے ہمنا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ناسمجھی سے زوریز کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ جنون جو مجھے نظر آ رہا تھا، وہ سب کچھ جلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھبرا کے کچھ کہتی، ہمنا لوٹ آئی۔ زوریز نے اٹھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے چیئر پہ بٹھا دیا۔ ہمنا اپنے کپڑے صاف کر کے لوٹی تھی، جبکہ میں نظریں چراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زوریز کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ ہمنا سے کہہ رہا تھا، آپ کی کزن کو گھر جانے کی جلدی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہاں میرا فضول وقت برباد ہو رہا ہے، اس لیے اب آپ لوگ گھر جائیں۔ جبکہ ہمنا نے گھور کے مجھے دیکھا تھا اور میں نے بس ایک گہرا سانس لیا تھا۔ گھر تو میں جانا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ زوریز نے کہا تھا وہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ سارے راستے ہمنا مجھے باتیں سناتی رہی کہ میں نے اسے سکون سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا، اور میں سارے راستے خاموش رہی۔ ایسے ہی گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر ہمنا نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ گھر میں کسی کو اس ملاقات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے افسوس بھری نظروں سے ہمنا کی جانب دیکھا تھا، جو چند دن کی محبت میں اپنے گھر والوں کو اس طرح دھوکہ دے رہی تھی۔ لیکن اگر میں اسے کچھ کہتی تو وہ پھر اسے میرا حسد اور جلن سمجھتی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ مگر مجھے زوریز کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ پھر ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ اس درمیان میں میری اور وجدان کی بہت کم بات ہوئی۔ اس کے ایگزام سٹارٹ ہو چکے تھے، اس لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ وقت میں نے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ پھر ایک ہفتے بعد اچانک ہی زوریز کے گھر والے آئے۔ انہوں نے جلدی جلدی شادی کا زور ڈالا۔ زوریز کی دادی کی حالت خراب تھی، وہ اپنے سامنے اپنے اکلوتے پوتے کو دلہا بنے دیکھنا چاہتی تھیں۔
زوریس کے گھر والوں کی بات سن کے گھر میں سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ اتنی جلدی شادی کے بارے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ ہمنا بہت خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے جنت ملنے والی ہے، جبکہ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے ہمنا کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سیدھی اور شریف لڑکی ہے جو ایک انتہائی مکار شخص کے جال میں پھنس چکی ہے، لیکن دوسری طرف اس بات کا بھی سکون تھا کہ اگر ہمنا اور زوریس کی شادی ہو جائے گی تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اور پھر سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمنا کی شادی جلدی کر دی جائے، کیونکہ زوریس اور اس کے گھر والے بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمنا کو شادی کے بعد بھی پڑھنے کے لیے بھیجیں گے۔ اسی لیے تایا جان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجدان کو فون کر کے بتایا گیا تو پہلے تو اس نے بہت غصہ کیا، پھر وہ بھی مان گیا۔ وہ اس شادی کے لیے واپس آ رہا تھا۔ اس نے سیمسٹر کے بعد چھٹیاں لی تھیں۔ جب اس کا فون میرے پاس آیا، کہنے لگا اب کی بار میں تمہارا اور اپنا رشتہ بھی پکا کروا کے جاؤں گا۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ نہ جانے زوریس اب کیا کرے گا۔ شادی کے بعد وہ اپنے ارادوں سے باز آئے گا بھی یا نہیں۔ یہ شادی اتنی جلدی کیوں رکھی جا رہی تھی؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ شادی کی تیاریوں کے دوران تائی جان اور مما کے ساتھ میرا بھی زوریس کے گھر جانا ہوا تھا، اور وہاں جا کے ہم سب حیران رہ گئے تھے کیونکہ زوریس کی دادی کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا آخری وقت چل رہا ہو۔ گھر واپس آ کر میری مما نے بھی یہ بات تائی جان سے کہی تھی کہ زوریس کی دادی تو اچھی خاصی ہٹی کٹی عورت ہے، پھر ان لوگوں نے اتنا شور کیوں ڈالا؟ تائی جان مسکرا کے کہنے لگی بس میری بیٹی کی قسمت میں ایسا ہی لکھا ہے۔ گھر میں خوب شور ہنگامہ ہونے لگا۔ روزانہ ہی تائی جان اور ہمنا بازار جاتے، ڈھیر ساری شاپنگ کر کے آتے۔ کبھی کبھار مما بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، لیکن میں ایک بار بھی بازار نہیں گئی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے بے قرار تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ 11 دن بعد زوریس، 15 دن بعد وجدان واپس لوٹا تو میرے دل کی مراد بھر آئی۔ وجدان کو دیکھ کر تو میں سب کچھ بھول جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں سیدھا اس کے پاس دوڑتی ہوئی گئی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی تائی جان نے آ کر وجدان کو سینے سے لگا لیا اور بہن کی شادی کی مبارکباد دینے لگی۔ وجدان خوش بھی تھا اور اس بات پر ناراض بھی تھا کہ اتنی جلدی شادی رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ صرف 25 دن کی چھٹیوں پر آیا تھا۔ شادی میں 10 دن باقی تھے۔ ان 10 دنوں میں وجدان میرے ساتھ شاپنگ پر جانے لگا۔ اس نے اپنی پسند کے کپڑے مجھے دلوائے۔ ہم دونوں پہلے بھی ساتھ ہی شاپنگ پہ جاتے تھے، اس لیے گھر میں کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ صحیح وقت دیکھ کر وجدان کو ایک بار پھر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اب تو شادی سر پہ ہے، شادی کے بعد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ شادی کی رسومات شروع ہوئیں تو مہندی کی رسم میں انگلی پکڑائی کے وقت آیا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ میں اسٹیج پر جا کر انگلی پکڑائی کی رسم ادا کروں، لیکن ہمنا کی بہن میں ہی تھی اس لیے مجھے جانا پڑا۔ پھر جب میں اسٹیج پر انگلی پکڑ کر بیٹھی تو زوریس گہری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری ساری تیاری وجدان کے لیے تھی، اس لیے مجھے زوریس کی نگاہیں بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ میرے پیچھے کھڑی ہمنا کی ماموں زاد بہنیں مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں اچھی خاصی بڑی رقم کی ڈیمانڈ کروں، لیکن میرا مزید بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے آہستگی سے کہا کہ آپ کی جو خوشی ہے وہ دے دیں، ہمیں قبول ہے۔ اچانک ہی زوریس میرے کان کے قریب جھکا اور ایسی بات کہی کہ میں پوری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اس نے کافی سارے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ نوٹ پکڑے، واپس اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ وہ نوٹ میں نے ہمنا کی ماموں زاد بہنوں کو پکڑا دیے۔ انہوں نے خود ہی آپس میں تقسیم کر لیے۔ میں نے 1 روپیہ بھی نہ لیا۔ میں بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وجدان میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا بات ہے ہمنا، تم خوش نہیں ہو؟ عجیب سی شکل بنا کے ایک کونے میں بیٹھ گئی ہو۔ میری بہن کی شادی ہے، رشتے میں وہ تمہاری کزن بھی ہے اور نند بھی۔
تمہیں تو آگے آگے ہونا چاہیے۔ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا، کہا کہ مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ وجدان مسکرا کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا، کہنے لگا جب چاند زمین پر اتر آئے تو پھر نظر تو لگتی ہے، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وجدان کی بات پر میں دھیرے سے مسکرا دی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد میں مما کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مہندی کی رسمیں ابھی جاری تھیں، لیکن میں نے طبیعت خرابی کا کہہ کر واپسی کی راہ لی تھی۔ باقی سب 2 بجے کے قریب گھر لوٹے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی۔ مجھے باہر سے شور ہنگامے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ وجدان میرے کمرے میں چلا آیا، کہنے لگا کیا بات ہے، نیچے آؤ نا، سب مل کر خوب مزہ کریں گے۔ میں نے کہا وجدان میں سونا چاہتی ہوں، میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ وجدان کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر نیچے چلا گیا۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے ایسے ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ نہ میں نے ابھی تک کپڑے تبدیل کیے تھے، نہ میری آنکھوں میں نیند تھی، بلکہ کانوں میں وہ سرگوشی گونج رہی تھی جو اتنے لوگوں کے درمیان بھی زوریز نے بڑی بے باکی سے کی تھی۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا تھا کہ ایک دن یہی وجدان تمہارے منہ پہ تھوکے گا اور تم خود اپنے پیروں سے میرے پاس چل کر آؤ گی، اور اسی طرح قبول ہے کہو گی۔ مجھے بس اسی دن کا انتظار ہے۔ زوریز کے یہ لفظ میری روح کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ میں تو خود کو یہ سوچ کر تسلی دے رہی تھی کہ شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زوریز کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ وہ اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ جلد شادی اسی لیے رکھی گئی تھی۔ نہ جانے زوریز کو مجھ سے محبت تھی یا پھر ہمارے انکار کو اس نے انا کا مسئلہ بنایا تھا۔ بات جو بھی تھی، سب سے بڑا نقصان میرے ہی حصے میں آنا تھا۔ وہ ایک جنونی اور نفسیاتی شخص تھا جو ہر حد پار کر سکتا تھا، اور یہی سوچ سوچ کر میں ہول رہی تھی۔ تھکن سے آنکھیں بند کیے میں بستر سے ٹیک لگائے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی پر دستک سی محسوس ہوئی۔ میں نے گہرا سانس بھرا۔ یقیناً وجدان ہی تھا، وہی اس راستے سے آیا کرتا تھا، اور میں بھی اس کے کمرے میں اسی راستے سے جاتی تھی۔ دراصل پیچھے ایک بڑا سا ٹیرس تھا، سب کے کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں اسی ٹیرس میں کھلتے تھے۔ رات کو میں اور وجدان ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے یہی دروازہ استعمال کرتے تھے۔ میں نے اپنا لہنگا سنبھالا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور بنا دیکھے ہی واپس پلٹ گئی۔ پیچھے سے مجھے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی، لیکن میں ایسے ہی آ کر اپنے بستر پہ بیٹھ گئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو وجدان؟ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، واقعی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے نیچے نہیں آئی۔ مگر تم… کہتے کہتے میں جیسے ہی پلٹی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ 2 گہری نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ میرا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ آپ یہاں؟ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ بڑی مشکل سے میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے۔ زوریز قدم قدم چلتا میرے قریب آیا۔ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے میری آواز کو گلے میں گھونٹ دیا اور مجھے تیزی سے میرے ہی بستر پر گراتے ہوئے وہ مجھ پر پوری طرح حاوی ہو گیا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی تمازت کو محسوس کر سکتی تھی۔ میری آنکھیں پوری طرح پھٹ چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں دور دور کی محبت برداشت نہیں ہوتی اب، وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اس کے شکنجے میں پھڑپھڑائی تھی۔ وہ مسکرا کر آہستگی سے کہنے لگا، جس چیز پر میرا دل آ جائے وہ صرف میری ہوتی ہے، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ زوریز کی سرگوشیاں میری جان نکال رہی تھیں۔ وہ میرے اتنے نزدیک آ چکا تھا کہ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بھیج لیں۔ اس نے آہستگی سے میری کمر پر بندھی ڈوری کو کھینچا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میرے لبوں پر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا۔ دھیرے دھیرے ڈوریاں کھلتی چلی گئیں۔